بابا جنا، پچھلے کئی پروگراموں سے ہم بابوں کے بارے میں بات کرتے آ رہے ہیں بطور خاص. تو زاویے کے سارے پروگراموں میں، سارے حلقوں کے اندر کوئی نہ کوئی بابا آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن پچھلے 3-4 پروگراموں میں بطور خاص اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے اور سوال کرتے ہیں کہ جی بابا کیا ہوتا ہے، اگر کچھ ہوتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں ملتا، آپ کو کیسے ملتا ہے، ہم بھی کیا بابا سے نہیں مل سکتے. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ سرخ بتی کے اوپر کئی دفعہ کاریں رکی ہوتی ہیں، تو کئی آدمی شیشہ اتار کے مجھ سے پوچھتے ہیں اشفاق صاحب کوئی بابا ہے کیا. میں کہتا ہوں جیسے کوئی سگریٹ مانگ رہا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں بابا اس وقت تو نہیں ہے لیکن ہوتا ہے. کہنے لگی جی ہمیں تو کوئی نہیں ملتا. تو جب تک آپ کی آرزو نہ ہو، تمنا پیدا نہ ہو، اس وقت تک تو بابا نہیں ملتے. آرزو کے ساتھ اس کا تعلق ہے. میں آپ سے اس آدمی اور پانی کے گلاس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جی پانی کیا ہوتا ہے اور گلاس کیا ہوتا ہے، بابا کیا ہوتا ہے. لیکن ایک شدید پیاسا آدمی یہ سوال نہیں کرے گا. اس کی آرزو ہوگی کہ جی مجھے کہیں سے ٹھنڈا صاف ستھرا پانی مل جائے اور میں پی لوں. یہ آرزو ذہن میں یا دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ مجھے کسی چیز کی تلاش ہے اور میں چاہتا ہوں تو پھر ملتا ہے. لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے عرض کروں، جیسا کہ جی بچی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ اتنی ساری باتیں اکٹھی کیسے ہوتی ہیں، تو مجھے یاد آیا آپ کی آسانی کے لیے عرض کروں کہ جی بابا وہ ہوتا ہے جو لینے کے بجائے دینے کے مقام پہ ہو. بہت سی زبانوں میں باپ کے لیے بابا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تھوڑی اس کی شکل بدل جاتی ہے. کہیں اسے بابو کہتے ہیں، اٹالین میں اسے بابک کہتے ہیں، انڈونیشین میں اسے باپو کہتے ہیں، انڈیا میں بابا کہتے ہیں. اس کا روٹ جو باہر جو بھی ہے وہ بابا ہے. باپ کی سب سے بڑی اور بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر، اپنے گھرونے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر دینے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا. جو شخص کسی بھی انسانی گروپ کے درمیان دینے کے مقام پر ہو وہ بابا ہوتا ہے. یہ اس کی موٹی سی نشانی ہے. جب بھی آپ کسی آدمی کو ایسے مقام پر دیکھیں تو سمجھیں یہ بابا ہے، یہ دینے والا ہے، یہ عطا کرنے والا ہے. جو لینے والا ہو، سمیٹنے والا ہو، وہ اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے. وہ عیاری کی زندگی، عیاری کی منزلیں طے کر کر گانٹھ کی صورت میں انسان کے اندر نہیں ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میری زندگی میں جو سب سے پہلا بابا آیا وہ دیر کی بات ہے. میں اس وقت 2nd ایئر میں پڑھتا تھا، اور پڑھتا تو میں لاہور میں تھا، لیکن میرے قصبے کے ساتھ تعلق تھا جہاں مجھے چھٹیوں میں لوٹ کر جانا تھا. وہیں سے میں نے میٹرک کیا. تو وہاں کے لوگ، دیہاتی کسان لوگ، وہ ایک بابے کے شدید عشق میں مبتلا تھے. اور وہ بابا ایسا تھا جسے انہوں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن وہ جان لیتے تھے، سن لیتے تھے، کہیں سے خبر پہنچ جاتی تھی اور وہ اس کو بہت مانتے تھے. اور وہ اس تمنا اور آرزو میں بیٹھے تھے کہ وہ آئے گا، یہ جو بابا ہمارے دکھی دن ہیں ان کو کسی طرح ہماری زندگیوں سے دور کرے گا اور ہمیں آسانی عطا ہونے لگیں گی. لیکن وہ بیچارے اس کے بارے میں کچھ زیادہ جانتے نہیں تھے. تو میں بہت حیران ہوا، ان سے کہتا تھا کہ تمہارا بابا کیسا ہے جو تمہارے درمیان نہیں ہے، تمہاری بولی نہیں بولتا، تم اس کی بولی نہیں سمجھتے، تو پھر وہ کیسا اور تمہارا رابطہ ہے. وہ کہنے لگے بھلے ہم اس کی بات نہ سمجھیں، وہ ہماری بات نہ جانیں، لیکن دلوں کے اندر جو آرزویں پوشیدہ ہیں، جو تمنائیں ہیں، دل کی زبان ایک ہے جو ساری دنیا میں بولی جاتی ہے. اس بابے کو وہ قائد اعظم کہہ کے پکارتے تھے. اس کا نام لے کے وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے. میں کہتا تھا ایسے بابے کو تم کس طرح اپنی زندگی میں داخل کرو گے؟ تمہاری ٹیلی کمیونیکیشنز جو ہیں وہ پیر و دستگیر کے ساتھ ہوتی ہیں جن کی بولی ہم نہیں جانتے. اب جس 11ویں والے کی ہر 11 کو ہم نیاز دیتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جی وہ تو ہماری بات سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے ہماری بات ان تک کیسے پہنچتی ہے. جو پیر و دستگیر کا ایک ادنا سا غلام ہوتا ہے، جو ماننے والا ہوتا ہے، اب اس کی بولی بھلے مختلف ہو، بات الگ ہو، جیسے ہمارے الگ زبانوں کی، الگ مختلف جگہوں کی الگ بولیاں ہیں. میں بڑا حیران ہوتا تھا کیسا ان کا ایمان اس قدر پختہ ہے. ہم تھوڑا متزلزل تھے اس وقت، پڑھے لکھے نوجوان تھے، کچھ دبدبے کا شکار تھے، آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہی لوگوں نے لاہور کے اندر پنجاب یونیورسٹی اسپورٹس گراؤنڈ میں، جہاں ہوائی جہاز کھڑا ہے، اپنے بابے قائد اعظم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور کوئی 1 لاکھ کا مجمع تھا. پن ڈراپ سائلنس، بے حس و حرکت، خاموش بیٹھا تھا. وہ اپنی زبان میں بات کر رہے تھے. جتنا بھی اس کا گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کا لیکچر تھا، اس میں سارے لوگ سارے کے سارے زبان سے تو واقف نہیں تھے جو وہ بول رہے تھے، لیکن وہ اپنے اندر ایک ایک بات سمو رہے تھے، اپنے رگ و پے میں اتار کر وہاں سے اٹھے. باوجود کہ ان کے اوپر بڑا مشکل وقت تھا، بات یہ تھی کہ وہ ان معنوں میں بابا تھے کہ وہ عطا کرنے والے، وہ دینے والے تھے. ان کی لینے والی آنکھ نہیں تھی. انہوں نے بڑی چومکھی لڑائی برہمن کے خلاف اور انگریز کے خلاف، اور اپنے ماننے والوں کو ایک ملک لے کر دے دیا. جب ملک لے کر دے چکے تو انہوں نے اپنا سرمایہ، اپنا ورثہ کچھ نہیں چھپایا، سب کچھ ملک کو دے دیا. جب یہاں سے گئے تو ساری جائیداد اور سب کچھ اپنی قوم کے نام تھا. سب سے بڑا حصہ انہوں نے پشاور کے اسلامیہ کالج کو دیا، حالانکہ وہ وہاں زیادہ نہیں گئے تھے، لیکن وہ ان کو پسند تھا. ایک حصہ علی گڑھ یونیورسٹی کو دیا، سندھ مدرسے کو دیا جہاں وہ تعلیم حاصل کرتے تھے. یوں ہاتھ جوڑ کر اور ہاتھ جھاڑ کر اپنی فاطمہ جو ان کی بہت چہیتی بہن تھی، بظاہر ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تھا. ان کی اتنی پرواہ نہیں کی. جو کچھ ان کی گاڑھے پسینے کی کمائی تھی، انہوں نے اپنی وکالت کی کمائی تھی، وہ کچھ نہیں لی. انہوں نے اس اکاؤنٹس میں سے ساری کی ساری رقم وہ آپ کو دے کے رخصت ہو گئے.
اس لیے آپ کے دلوں میں ہم سے جو آپ سے تھوڑے بڑے ہیں عمر میں، ہمارے دلوں میں ان کی قدر ہے قربانی کی۔ آپ کبھی کبھی دیکھیں گے، یہ ہمارے بابوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے، اکثر خواتین و حضرات کے ان کے خلاف ضرور کچھ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے دینے کے مقام پہ ہوتے ہیں اور عام آدمی لینے کے مقام پہ کھڑا ہوتا ہے۔ جب لینے والا آدمی اپنے مقام پہ ہوتا ہے تو وہ شرمندگیوں میں گھر جاتا ہے، کیونکہ جو ارد گرد والے ہیں وہ دینے والے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ لینے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، لینے والا دینے والے کا دشمن بن جاتا ہے۔ ہمارے بابے جو ڈیرے قائم کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ کا حصہ یہاں یہی ہوتا ہے، وہاں آنے والوں کو دینے کی تعلیم دی جائے اور ایک عام آدمی کو کس طرح سے بابا بنایا جائے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے مرشد سائیں فضل شاہ صاحب کو گجرانوالہ گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، میں اپنی گاڑی چلاتا ہوا ان کو ساتھ لے کر وہاں گیا۔ ہم وہاں گجرانوالہ میں پورا دن گزار کر مولوی یاسین صاحب سے مل کے واپس آ رہے تھے۔ بازار میں ایک فقیر ملا، اس نے میرے بابا جی سے کہا کہ جی کچھ اللہ کے نام پہ دے۔ انہوں نے اس وقت 1 روپیہ، بڑی دیر کی بات ہے، 1 روپیہ بہت بڑی اہمیت کا حامل تھا، اس کو دے دیا۔ وہ لے کے خوشواں دعائیں دیتا ہوا چلا گیا اور وہ پسند آئے بابا جی کو۔ اس نے پوچھا شام ہو گئی، کتنی کمائی ہو گئی؟ سچا آدمی تھا، اس نے کہا جی 10 روپے بنا لیے۔ 10 روپے بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں۔ انہوں نے کہا 10 روپے تو بنا لیے، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے بات کی تھی دتے سے دیا کر، یہ ان کا فلسفہ تھا۔ اس سے یہ نہیں ہوتا کہ جو زیادہ کماتا ہے وہی دے دے، جس کے پاس 2 پیسے ہیں وہ ان میں سے 1 پیسہ دے دے۔ تو پچھلی بار جب میں نے بات کی تو وضاحت کرنا بھول گیا تھا کہ دتے سے دینا شاید اپنے پاس سے کچھ دینا ہے، اس سے دینے میں تقویت آتی ہے۔ تو جب تک آپ دان نہیں کریں گے، اپنی جان کے ساتھ پیسے کو چمٹا کے رکھیں گے تو وہ جان سے ہی چمٹ جاتا ہے۔ یہ دولت، یہ سرمایہ جو انسان کو کمزور سے کمزور کرتا جاتا ہے، جسمانی طور پہ شاید آپ تگڑے ہو جائیں، روحانی طور پہ لیکن کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے فقیر سے کہا تو نے اتنے پیسے بنا لیے ہیں تو تو نے اپنے دتے سے کچھ دیا؟ تو اس نے کہا میں تو فقیر آدمی ہوں، کہاں سے دوں گا؟ انہوں نے کہا اس میں امیری فقیری کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، اب تیرے پاس جو ہے اس میں سے دینا چاہیے تھا۔ تو وہ بابا جی سے کہنے لگا میں کی کراں؟ اس نے کہا کسی کو کچھ دے دے تو۔ تو مزدور کھڑے تھے کدالے جان، بیچارے دہاڑی جو ہے ان کو ملتی تھی، گھر واپس جا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں رسیاں وغیرہ تھی۔ بھاگا گیا، اس نے 4 روپے کی جلیبیاں خریدی، 1 کلو جلیبیاں آئی تھیں اور اس نے جا کے مزدوروں کو دے دی اور کہنے لگا جی آدھی آدھی کر لینا۔ بڑے حیران ہوئے، میں بھی حیران ہوا، وہ تو خوش ہو کے چلے گئے۔ وہ بھی یہاں پہ آ گیا، جی بڑی تیری مہربانی جی بابا جی۔ تو جو فقیر تھا کچھ کیا آیا، کچھ شرمندہ سا، کیونکہ زندگی میں اس نے پہلی دفعہ خیرات دی تھی، تو لینے والا مقام جو تھا شرمندہ تھا۔ بابا جی نے کہا اوئے کدھر جانا ہے؟ تینوں تو فقیر ہے، تو دتے سے دیتا ہے، وہ خوش ہو جا، تو نچ کے دکھا۔ تو جب فقیر داتا بنتا ہے نا تو اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے، باہر سے نہیں تو اندر سے ضرور ناچنے لگتا ہے۔ میرے تو مقدر میں یہ کبھی نہیں کہ میں دینے کے مقام پہ آیا ہوں، لیکن میں نے لوگوں کو ضرور دیکھا ہے جو دینے کے مقام پہ ہوتے ہیں، ان کی خوشیوں کو دیکھا۔ اس طرح بابا قائد اعظم اپنی زندگی میں بہت کچھ دیا۔ کبھی اللہ آپ کو وقت دے تو جانچنے لگیں، آنکھنے لگیں تو آپ کو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ ایک دبلا پتلا سا آدمی، جسے آخر میں کینسر بھی ہو گیا تھا، تپِ دق تھی جسے، اس نے کسی کو بتائے بغیر، اپنا گلہ کیے بغیر، کبھی شکایت شکوہ اف کا لفظ نکالے بغیر اس معاملے میں لگا رہا کہ میں دے دوں، بس اس نے اپنی جان تک دے دی۔ اور اب آج کے سمجھدار سیاستدان، سیاست کے پنڈت، لکھنے والے، ولایت کے لوگ کہتے ہیں ہندوستان نے پچھلے 100 برس میں صرف ایک ہی لیڈر پیدا کیا جس کا نام ہے محمد علی جناح۔ لیڈر بس ایک ہی تھا، باقی پولیٹیشین بہت تھے۔ گاندھی جی کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ لیڈر نہیں تھے۔ نہرو ایک لاڈلا بچہ تھا جس کو سیاست میں دلچسپی نہیں تھی، ادب میں البتہ بہت تھی، اس نے خط وغیرہ بڑے کمال کے لکھے ہیں، لیکن انگریز کے ساتھ سیاست کی لڑائی میں آج کے سیانے کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی بندہ تھا جس نے انگریزوں سے کہا کہ آؤ، اگر تم میرے ساتھ فائٹ کرنا چاہتے ہو تو آئین کی جنگ میں لڑنے کے لیے میں تیار ہوں، میں ایک ایک بات کو کھول کر بیان کروں گا، ادھر آؤ، میں اپنا ہنر آزماؤں گا، تو اپنے تیر آزما، ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو گاندھی جی نے اپنا لباس تبدیل کیا تھا، لوگوں کو دھرنے کی تعلیم دی، بھوک ہڑتال، کافی کچھ کرتے تھے، ان کا اپنا انداز تھا، لیکن وہ انگریز کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ڈال کر کبھی فائٹ نہیں دے سکتے تھے ان کو، جیسے محمد علی جناح نے دی۔ قائد اعظم کہتے تھے میں لباس تبدیل نہیں کروں گا، تمہاری زبان میں، تمہارے لباس میں، تمہارے اصولوں کے مطابق، تمہارے قانون کے طریقے سے تم سے لڑائی کروں گا۔ اور بار بار انہوں نے کہا پاکستان تو بات کی بات ہے، اللہ کرے آپ اس کو پڑھ سکیں اور پوری تفصیلات کے ساتھ اس طرف جا سکے، تو اس بابے نے جو کہ دیہاتوں، کسانوں، دہقانوں کا جو بابا تھا جسے ہم قائد اعظم کہتے ہیں، اس نے دینے کے مقام پر کھڑے ہو کر کیا کچھ عطا کیا ہے، اس کی تفصیلات اگر آپ اپنے طور پہ جان سکیں تو جان جائیں کہ وہ کس قدر عظیم بابا تھا۔ میں ذکر کرتا ہوں بھارت کہاں سے چل کر میں کہاں آ گیا، بہت سے الگ الگ طرح کے لوگ ہیں۔ میں نے آپ سے ایک دفعہ گل سعید صاحب کا ذکر کیا تھا جو ہمارے یہاں ہیں، وہ بھی ایک بابا تھے، زندہ ہیں۔ قائد اعظم ہے، وہ بھی ایک بابا ہیں، یہ گزر گئے جو فقیر جو تھا وہ بھی ایک طرح کا بابا ہے۔ اور یہ آخری بات جو آپ کو بہت عجیب لگے، یہ میرے بچے، میرے پوتے، میری پوتیاں، آپ جیسے بہت ذہین بچے،
جو سب کچھ ذکر اگر سن رہے ہیں، اگر آپ لوگ تھوڑے سے اندر سے ٹھیک ہو جائیں، تھوڑے سے اوپر سے ٹھیک ہو جائیں، تو یہ سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایک عام خیال ہے، میں نے دیکھا ہے۔ بہرحال اگر آپ مجھے اجازت دیں، ایک عجب الٹی سی بات ہے، بس اتنی سی اجازت کہ اگر اوپر کے لوگ ٹھیک ہو جائیں، خدا نہ خواستہ کہ نہ ہوئے، تو ہم کیا کریں گے؟ دیکھیے یہ مفروضہ نہیں ہے، اوپر سے دیکھ کر ہی لوگ متاثر ہوتے ہیں اور وہی کرتے ہیں۔ میرے بچوں سے نے جب مجھ سے پوچھا پاکستان کے بارے میں، یا ہمارے ملک کے بارے میں، یا تعلیم کے بارے میں، یا سیاست کے بارے میں، تو میں نے کہا پیارے بچوں یاد رکھو اور لکھ لو اپنے دل کی ڈائری میں کہ ایک ملک بنامے پاکستان اور اس کے بنانے والے پاکستانی اس دنیا کی خوش قسمت ترین قوم ہے، جن کو نہایت ایماندار، شفاف، بہت بڑا سیاستدان اور اعلیٰ درجے کا وکیل عطا ہوا ہے۔ اس قوم سے تانبے کا ایک پیسہ بھی محنت کے طور پر وصول نہیں کیا گیا، اور کمال کی یہ لیڈرشپ فراہم کی ہے جو آپ قوم کے بطور مانگ رہے ہیں نا، کہ جی ایئرپورٹ کے آدھے رستے پاس کہ موٹر کا پیٹرول ختم ہو گیا، اپنی جان ڈال کے آپ نے جہاں فری کے حوالے کر دی۔ بات یہ ہے زندگی میں کہ تلاش کریں نہ کریں، جب ٹھیک ہونے کی کوشش کریں گے تو نیچے آئیں اور پھر اپنے مقام سے ٹھیک ہوتے ہوئے اوپر کی طرف جائیں۔ ہم سب کو اپنے اپنے مقام پہ ٹھیک ہونا ہے۔ خدا کے واسطے یہ مت کہو کہ پیارے مزدوروں، کسانوں اور ان پڑھ لوگوں، اگر وہ نماز پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے، اگر وہ ٹھیک ہوں گے تو ہم ہوں گے، اور ورنہ تب تک بیٹھے رہیں گے۔ نہیں جی، نماز آپ کی اپنی ہے، اچھا ہونا آپ کے اپنے بس کی بات ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کیا بہانہ لے کے بیٹھ گئے ہیں آپ نے؟ تو میں اپنے بچوں سے جو یہ بات کی، میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور بڑی درد مندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اس دین کو، اس ذمہ داری کو جو ہمارے کندھوں کے اوپر ہے، جس کا ہم مداوع نہیں کر سکتے، ہم نے کیا سلوک کیا، وہ شرمندگی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہی چلتی رہے گی۔ ہم سارے کے سارے اس کے دیندار ہیں۔ کسی ایک بندے کو یا کسی ایک حکومت کو یا سسٹم کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تو بہرحال میں نے جیسے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یہ ملک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جیسا ہے، اس کا احترام، اس کا ادب ہم سب پہ واجب ہے۔ حکومت کا خیال نہ کریں، حکومت والوں کا ادب نہ کریں، بھلے کچھ نہ کریں لیکن ملک کا خیال کریں۔ اس دھرتی کے خلاف اگر آپ نے کوئی بات کی تو پکڑے جائیں گے عذاب کی صورت میں۔ الحمدللہ ابھی تک ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا۔ باریکی سے نکال کر سیاست کے بارے میں آپ کچھ بھی بات کرتے رہیے، لیکن ملک کے خلاف مت کیجیے۔ قائد اعظم کی ذات میں کوئی کیڑے نکالنے کی کوشش کرے تو اس کو قریب جا کر دیکھیں، وہ اپنے دینے والوں میں سے نہیں ہوگا، وہ لینے والوں میں سے ہوگا۔ تو پاکستان کے رہنے والوں، زندہ رہو، خوش رہو، پائندہ رہو۔ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔